السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ حیات، یہ کیا حرکت تھی تمہاری؟ حیات نے آنکھوں میں حیرانی اور لہجے میں نرمی لیے کہا۔ کیا آپ نے جو کہا میں نے وہی کیا؟ امن نے غصے سے کہا۔ تو تمہیں ایک بار پوچھنا تو چاہیے تھا اس سے، تمیز نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس کے آفس میں کام کرتی ہو؟ امن جنید خان کے آفس میں۔ تمہیں پتا ہے تم نے آج کیا کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی تھی کہ امن اپنے بھائیوں کو لے کر کتنا حساس ہے، لیکن بات یہاں صرف بھائی کی نہیں تھی، یہاں بات امن کی عزت کی بھی تھی۔ وہ تو اس کا بھائی تھا، لیکن اگر کوئی اور آتا اور اس کے ساتھ حیات اتنی بدتمیزی کرتی تو اس پر امن کا اور امن کے آفس کا کیا اثر پڑتا؟ حیات نے اب ضبط کرتے ہوئے تھوڑا جھنجھلا کر کہا۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ امن نے سختی سے کہا۔ تو کوئی بھی آ جائے اور تم اسے اس طرح سے باہر نکالو گی؟ میں نے اس سے کچھ زیادہ نہیں کہا، پہلے تو میں نے پیار سے ہی پوچھا تھا، لیکن وہ بدتمیزی کر رہا تھا، مجھے لگا کوئی گنڈا مافیا ہے تو۔ امن نے غصے میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ حیات، بس کرو۔ تمہیں پتا ہے تم میرے آفس میں کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ہاں تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس فضول آفس میں کام کرنے کا۔ اور پھر وہ اپنے تیز قدموں کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گئی، شاید اسے برا لگ گیا تھا۔ امن نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ آفس کی چھٹی ہو چکی تھی اور حیات بنا امن کو اپنی شکل دکھائے سیدھا گھر نکل گئی، اور امن جنید خان، وہ وہی امن تھا جو دنیا پر حکم چلاتا تھا، مگر ایک لڑکی کی خاموشی نے اس کے اندر کی سلطنت ہلا کر رکھ دی تھی۔ اب وہ گھر آیا تو لاؤنج کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی بھائی کھڑا پڑا نظر آیا، کوئی صوفے پر چٹ لیٹا تھا تو کوئی قالین پر کسی شکست خوردہ ہیرو کی طرح پڑا تھا، جیسے سب کے سب اس کے آفس آنے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سب کے سب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یوسف نے آہستہ سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، چہرے پر معمول کی سنجیدگی لیے بولا۔ دھرنا دینے کے لیے۔ امن نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی، دھرنا دھرنا اسٹرائک، یوسف بولا۔ دانیال اچانک جوش سے صوفے پہ کھڑا ہو کر نعرہ لگانے لگا۔ جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ ایک تو اس کی آواز ویسے ہی لاؤڈ سپیکر تھی، اوپر سے جب وہ چیختا تھا نا تو آواز سیدھی 10 محلوں تک جاتی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دانیال بیٹھ جاؤ فوراً، امن نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، اور پھر وہ دوبارہ صوفے پر لیٹ گیا۔ امن نے اب رخ ابرار کی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ اور تم آفس کیوں آئے تھے؟ ناچنے آیا تھا، غصے سے کہا گیا۔ ابرار؟ امن نے ابرار کو گھورتے ہوئے کہا۔ ابرار نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مت گھورو، اس بار غلطی تمہاری ہے۔ یہ جملہ عام نہیں تھا، باقی سب بھائی امن کے گھورنے سے ڈر جاتے تھے، مگر ابرار، وہ صرف اس وقت جھکتا تھا جب واقعی قصور اس کا ہوتا، اور آج اس کی غلطی نہیں تھی۔ اچھا میری غلطی؟ امن نے غصے سے کہا۔ اذلان نے اپنے مخصوص نرم مگر گھڑی ٹون میں کہا۔ ہاں تمہاری ہی غلطی ہے۔ اور تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ خاموش بیٹھو۔ اب امن اذلان کی طرف گھومتا اسے گھورتا بولا۔ ابرار، جو اپنی خاندانی روایت کے برعکس خود کو چاہنے والا نہیں بلکہ منوانے والا شخص مانتا تھا، اب واقعی غصے کی انتہا پر تھا۔ ہاں تمہاری ہی غلطی تھی، ابرار نے غصے سے کہا۔ امن نے اپنی شرٹ کی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اور کیسے؟ ابرار نے تلخی سے کہا۔ ایسی بدتمیز گھمنڈی سی لڑکی رکھی ہوئی ہے آفس میں جو ابرار جنید خان کو نہیں جانتی؟ سیریسلی، ابرار جنید خان کو؟ امن نے چپتی سنجیدگی سے کہا۔ تو تم کب گئے ہو میرے ساتھ آفس جو لوگ تمہیں پہچانتے؟ پوری دنیا جانتی ہے میں تمہارا بھائی ہوں، بس تمہارے آفس والے نہیں جانتے۔ واہ بھائی واہ، ابرار نے طنز کیا۔ نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہوتے تب بھی وہ لڑکی پاگل نہیں تھی جو جان بوجھ کر تم سے بدتمیزی کرتی، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ ابرار نے زور سے کہا۔ واٹ ایور، مجھے نہیں پتا۔ تو پھر کس کو پتا ہے؟ امن نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ارسل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے۔ چپ کرو، امن نے ارسل کو گھورتے کہا۔ ارسل نے مسکین سا منہ بنا کر کہا۔ یار بھائی سن تو لو۔ کہا نا چپ، امن نے ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے تھکن زدہ لہجے میں کہا۔ تو بولو اب کیا کروں؟ مان لیا غلطی ہو گئی، چھوڑ دوں، معاف کر دوں؟ ابرار نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل نہیں۔ تو اس لڑکی کو آفس سے نکال دو، سمپل، ارحم فوراً بولا۔
ارسل نے منہ بناتے بولا، میں بھی یہی بول رہا تھا مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ پتہ ہے مجھے، ارحم بولا۔ تم دونوں چپ کر کے بیٹھو یا اپنے کمرے میں جاؤ، امن نے غصے سے کہا۔ ارحم نے آرام سے کہا، میں تو نہیں جا رہا۔ پھر ارسل کی طرف دیکھ کر کہا، تو جا رہا ہے؟ ارسل نے سر ہلایا، نا کو، بالکل نہیں۔ امن نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، دونوں کو تھپڑ مار دوں گا میں اب۔ ابرار غصے سے پھر بولا، ہاں ارحم صحیح کہہ رہا تھا، نکال دو اس کو۔ بڑی آئی مجھے باہر پھینکوانے والی اٹھا کر۔ دانیال نے آنکھیں پھیلا کر ڈرامائی انداز میں کہا، بھاؤ ایسا بول دیا بھائی تم کو؟ سیریسلی تم کو؟ اب کے وہ جملے کے ساتھ ساتھ چہرے پر ایسی حیرانی سجا رہا تھا جیسے ابھی ابھی بریکنگ نیوز ملی ہو۔ سیریسلی تم کو؟ لگی آگ میں تیل ڈالنا تو کوئی دانیال سے سیکھے۔ امن نے اب غصیلی نظروں سے دانیال کو گھورا۔ دانیال نے بے نیازی سے کہا، کیا؟ میں تو بس کنفرم کر رہا تھا۔ چپ سے رہو، اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا، یوسف نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کروا لو چپ ہم مظلوموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اگر ابھی اس مظلوم کی زبان بند نہ ہوئی تو اس مظلوم پر ظلم بھی ہو سکتا ہے، امن نے اب کے یوسف کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر بامشکل دبی ہنسی آ گئی اور دانیال کی ہنسی تو اس کے گالوں سے باہر نکلنے کو بے قرار تھی، پر اپنی عزت بچانے کے لیے وہ صوفے کا کشن منہ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اوکے، یوسف اب چپ ہو گیا۔ کیوں، ظلم واقعی ہو سکتا تھا۔ ازلان نے جیسے ہی سکون ہوا نئی مصیبت کا اعلان کیا۔ ازلان کے پاس ایک آئیڈیا آیا، ایک حل۔ ابرار نے دلچسپی سے کہا، بتا۔ ازلان نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا، اس لڑکی کو ہی ٹپکا دیتے ہیں۔ امن نے مکمل بے ساختگی سے کہا، تم اپنا منہ نہ بند ہی رکھا کرو۔ الفاظ، لہجہ اور غصہ سب کچھ ایسا کہ اگر نگاہیں قتل کر سکتی تو ازلان کب کا ٹپک چکا ہوتا۔ ابرار نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا، بھائی تو تھوڑا سا وہ ہے کیا؟ ازلان نے گردن اکڑا کر پورے غرور سے کہا، وہ کیا؟ سمارٹ، ہینڈسم، انٹیلیجنٹ؟ ہاں بھائی وہ تو میں ہوں، تھینک یو۔ میں پاگل کہنے والا تھا، ابرار نے کہا۔ تو زیادہ فری مت ہو ورنہ میں پارٹی بدل لوں گا، ازلان نے منہ موڑتے ہوئے کہا۔ ابرار جو اب بھی غصے کی دمک لیے بیٹھا تھا، اچھا نا اب مسئلہ دیکھ لو، ازلان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دکھا، امن نے سانس بھرتے ہوئے جیسے صبر کی آخری حد پر پہنچ چکا ہو۔ تم لوگوں کو زیادہ پاگل گیری کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کے سو جاؤ سب، اور خود اپنے کمرے کی طرف فریش ہونے چلا گیا۔ دانیال نے جھنجھلا کر کہا، لے بھائی، دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ یوسف نے چمکتی آنکھوں سے موبائل نکالتے ہوئے کہا، ہاں بڑا ہی شارٹ دھرنا تھا، خیر میں چلا اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنے، تم لوگ اپنا دیکھ لو، دانیال نے ایمان افروز لہجے میں کہا۔ بے شرم، بے حیا، بد لحاظ، بدتمیز ہو تم، یوسف نے کمرے کی طرف جاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ سب تو ہے، دانیال نے زچ ہو کر کہا۔ عجیب، میری کوئی عزت بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، ازلان فوراً بولا، اور یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں گھس گیا۔ دانیال نے اب برا سا منہ بناتے کہا، عجیب، میں کوئی مندر کا گھنٹا ہوں جس کا دل کرتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے؟ ارسل نے بڑی ادا سے جیسے فلمی ویلن ہو، ابھی تک تو بجایا نہیں کسی نے، تو بولتا ہے تو میں بجا دوں؟ دیکھ تو میرا بھائی ہے، تیری آرزو پوری کرنا میری ذمہ داری اور فرض ہے، ارحم نے بے نیازی سے کہا۔ میں بھی یہ فرض نبھانا چاہتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سارے میرے جانی دشمن یہی بس گئے ہیں، دانیال چلایا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے سناٹے میں کمرے کی دیواروں پر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی آواز کچھ زیادہ ہی بلند محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف خاموشی کا راج تھا، دوسری طرف ایک گروپ چیٹ کی روشن سکرین پر تیز ہوتی گفتگو کا شور۔ سنو سب، ابرار کا پیغام جیسے کسی سنجیدہ اعلان کا پیش خیمہ ہو۔ ہاں بول، دانیال نے فوراً جواب دیا۔ ابے نلے بے روزگار، تیرے پاس کوئی کام نہیں؟ نالائکی کرنے کے سوا بس فارغ بیٹھا موبائل ہی چلاتا رہتا ہے، ازلان کا فوراً جواب آیا دانیال کے جواب کے رپلائی میں۔ زیادہ فری نہ ہو تم، ازلان نے فوراً جوابی وار کیا۔ تو ہوگا فری، میں تو فری ہو بھی نہیں سکتا، مار دوں گا دونوں کو، میری بات سنو۔ ابرار کا میسج گروپ چیٹ میں پھر سے نمودار ہوا۔ ازلان کی بے نیازی جوں کی توں تھی۔ بولے گا تو سنیں گے نا، ابرار کا میسج فوراً آیا۔
ابھی 10 بج رہے ہیں بھائی، 12 بجے سوتے ہیں، ابھی 11 بجے بھائی کے کمرے میں جا کر بولیں گے ان سے۔ دوبارہ دھرنا ہوگا، یوسف کا پیغام آیا۔ نوائس، بورڈ ورڈ لے لوں میں؟ دانیال نے پوچھا۔ ابرار کی انگلیاں جیسے موبائل کی اسکرین پر غصے سے تھرکنے لگیں۔ تو نہ پٹے گا مجھ سے۔ کون، میں؟ دانیال کی معصومیت کا خول اب بھی برقرار تھا۔ ابرار نے لفظوں کی چھری چلائی۔ نہیں تیری پھپھو۔ دانیال نے معصومیت سے سر ہلایا۔ لیکن میری تو کوئی پھپھو ہی نہیں ہے۔ موئے 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 موئے۔ یوسف نے بھی موئے موئے کا کہکہے میں ساتھ دیا۔ یہ بتاؤ بھائی کے روم میں جا کر کریں گے کیا؟ ارسل نے پوچھا۔ ابے نلے، بولا نہ دھرنا دیں گے، یوسف کا پیغام آیا۔ لیکن کس چیز کا؟ ارسل کا پیغام آیا۔ ارحم کا میسج آیا، اس لڑکی کو نکالنے کا۔ او آئی سی، ارسل نے سادہ سا مگر سب کچھ سمجھ جانے والا جواب دیا۔ ہاں چلو پھر، ابرار بولا۔ سالے تیرے کو اتنا ماروں گا نا۔ ابرار کے میسج پر ہی اذلان کا میسج فوراً آیا۔ اب کون سی موت پڑ گئی ہے تیرے کو؟ ابرار کا میسج آیا۔ پاگل انسان، تو ابھی بولا تھا کہ ابھی 10 بجے ہیں اور 11 بجے جائیں گے، تو ابھی کیوں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اذلان نے ساتھ غصے والا ایموجی بھی سینڈ کیا۔ او ہاں، 11 بجے چلیں گے، جب تک سب اپنا اپنا کام کر لو، جس کو جو کرنا ہے، ابرار کا میسج آیا۔ اس میسج کے بعد گروپ چیٹ ختم ہو گئی۔ دانیال نے تیزی سے انگلیاں چلائیں اور فوراً انسٹاگرام کھول لیا اور اپنی سٹوری، ممبرز، اپنی ویڈیو پر لائک کتنے آئے، کون سی ویڈیو وائرل ہوئی، وہ اپنی انسٹا کی دنیا میں مشغول ہو گیا۔ دوسری طرف یوسف، جو ابھی کچھ دیر پہلے دھرنا دینے کے لیے بالکل تیار لگ رہا تھا، اب تیزی سے اپنی گرل فرینڈ کو رپلائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اذلان فون سائڈ پر رکھا خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھا۔ مانیٹر کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی کا عکس ڈال رہی تھی اور وہ اپنے کام میں گم ہو گیا۔ ادھر ارسل آہستگی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے ارحم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان وہی روایتی ڈیلی روٹین کی باتیں ہونی تھی۔ کیا کیا پورا دن، کہاں گئے، آج یہ کیا، آج میں نے وہ کیا، کچھ اپنا بتاتا، کچھ اس کا سنتا، اور کچھ بے معنی مگر دل کے قریب باتیں جو دنیا کو فالتو لگتی مگر انہیں سکون دیتی۔ اور پھر ابرار، وہ فون سائڈ پر رکھ کر خاموش ہو گیا۔ باہر رات کی ہوا خاموشی سے کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اسے بھی اس کے دل کا حال معلوم تھا۔ اور پھر وہی اوور تھنکنگ جو ہر رات سونے سے پہلے وہ کرتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی خاموش پناہ گاہ میں بستر میں نیم دراز تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ اداس سا لگ رہا تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول پر تھا، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ مکمل طور پر حیات کی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ کیا میں نے اسے کچھ زیادہ ہی نہیں بول دیا؟ امن کی خود سے یہ سرگوشی اس کی بے چینی کی عکاس تھی۔ کیا حیات واقعی میرے آفس کام کرنے کے لائق نہیں؟ مگر فوراً ہی ضمیر نے سر اٹھایا۔ غلطی اس کی بھی تو تھی، لیکن اس کا نیچر ہی ایسا ہے۔ وہ باتیں، وہ مکالمے، سب کچھ ایک فلم کی طرح امن کے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن اسے زبان سنبھال کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر اس وقت ابرار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو؟ اسے سوچ کر جھرجھری سی آئی۔ پورے بزنس کی دنیا میں جو عزت برسوں میں کمائی تھی وہ ایک لمحے میں چلی جاتی۔ لیکن اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے پہلے پیار سے پوچھا تھا۔ ابرار بھی تو غصے کا تیز ہے، اس نے سنی ہی نہیں ہوگی اس کی بات۔ امن کو یاد آیا، اس کی آنکھوں میں واقعی حیرانی تھی، نہ کہ گستاخی۔ اور اگر وہ واقعی ضد پر آ گیا تھا تو پھر حیات کو آرام سے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہی سب سوچیں اس کے ذہن میں گھومتی رہیں، جیسے اندھیری رات میں بادل چپکے چپکے گرج رہے ہوں۔ کیا حیات کو واقعی میری بات بری لگی؟ یہ خیال دل میں آیا تو جیسے سینے میں خالی پن سا اتر گیا۔ لگا تو ہے، تبھی تو اس نے بحث نہیں کی، ورنہ اس کے پاس تو میرے ہر سوال کا، ہر جملے کا جواب ہمیشہ تیار ہوتا ہے۔ وہی حیات جو کبھی بات بات پر الٹا جواب دیتی تھی، اس روز خاموش ہو گئی تھی۔ اور اس نے کہا تھا کہ اسے شوق نہیں ہے میرے آفس میں کام کرنے کا۔ یہ جملہ بار بار گونج رہا تھا، جیسے کوئی تیز ہوا بار بار دروازہ بجا رہی ہو۔ کیا کروں اب، فون کروں؟ اس نے خود سے پوچھا، جیسے دل سے اجازت مانگ رہا ہو۔ نہیں، اتنی رات کو فون کرنا عجیب لگے گا۔ پھر بولا، میسج کر دیتا ہوں۔ مگر اگر اس کا موبائل اس کی مما کے پاس ہوا تو؟ خود کو ٹوکتے ہوئے اس نے پھر سوچا، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بالآخر دل پر جمی برف کو توڑتے ہوئے اس نے بامشکل موبائل اٹھایا، چیٹ کھولی اور اگلے لمحے ایک دھچکے نے اسے مکمل ساکت کر دیا۔ حیات نے مجھے بلاک کر دیا، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے بامشکل خود سے کہا۔ کوئی امن جنید خان کو کیسے بلاک کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں خفگی تھی اور شاید ہلکی سی بے یقینی بھی۔
میں بھی بات نہیں کروں گا، جائے بہاڑ میں۔ ایک تو غلطی بھی اس کی اور اوپر سے مجھے ہی قصوروار بنا دیا۔ وہ بظاہر غصے میں تھا مگر اندر کہیں دکھ کی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سارے بھائی ایک ایک کر کے اندر آئے اور ابرار آتے ساتھ بھگ پڑا۔ ہاں تو بھائی، تم نے کیا سوچا؟ اس کی آواز میں وہی ضد تھی جو اکثر چھوٹے بھائیوں کی ناراضی میں چھپی ہوتی تھی۔ کس بارے میں؟ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔